تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. توجہ چاہوں گا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رب کا ارشاد کیا ہے؟ اس ارشاد کو سنو اور اسے سمجھو اور پھر اس ارشاد کی روشنی میں امام کی زندگی کو دیکھو. قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. سب طرف سے توجہ ہٹا دو. یار دنیا یہ کر رہی ہے نہ وہ یہ کر رہا ہے نہ ایسا کر رہا ہے, آج کے دور میں ایسا نہیں چل سکتا. چھوڑو سب کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ یزید کے ساتھ گئے, بعض لوگ استرار کی حالت میں گئے ہوں گے, دباؤ کی پوزیشن میں, دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن بعض لوگ گئے تو دولت کی لالچ میں گئے, حکومت کی لالچ میں گئے, مال کی لالچ میں دیکھا سب کچھ تو اسی کے پاس ہے. تو اب قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو. قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو. کیا یہ سب چمک دمک کی طرف کرو؟ کہاں کرو چہرہ؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. دین کہاں ہے وہ دیکھو. یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا. اگر آپ یہ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. آپ کسی کی زندگی میں دو چیزیں دیکھو, دنیا کس کے پاس ہے اور دین کس کے پاس ہے. جس کے پاس دین ہے اگر آپ اس کی طرف گئے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جس کے پاس صرف دنیا ہے اور آپ اس کی دنیا کی طرف بڑھے تو دین بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو قرآن کہتا ہے دین کی طرف. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کھلی لیکن ہر کسی پر نہیں کھلتی, ہر کسی پر نہیں. اللہ جس کو کھول دے جس کے دل کو اسی پر آیت کھلتی. حور کی آنکھیں کھل گئیں میدان کربلا میں, حور کی آنکھیں کھل گئیں. حور نے دیکھا کیا؟ روایت میں موجود ہے ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں ایک طرف حکومت دیکھ رہا ہوں. اگر حسین کے ساتھ رہا تو جنت ملے گی, یزید کے ساتھ رہا تو مال ملے گا. ماری لات یزید کو, چلے گئے امام حسین کے ساتھ. نتیجہ یہ ہوا جہنم سے آزادی اور جنت کے حقدار بن گئے. یہ فکر قرآن دے رہا ہے جہاں دین ہو وہاں پڑھو چاہے غریب کے پاس ہو. کسی باطل فرقے کے پاس مسجد سے لے کر عالیشان ساری چیزیں ہوں وہ دیکھ کے مت پڑھو. یہ دیکھو حضور کی محبت کہاں ہے, یہ دیکھو دین کہاں پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکسو ہو کر سب سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر دین کی طرف اپنا چہرہ کیے رہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ اکبر. اب یہ دین کی طرف چہرہ کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کی وضاحت قرآن نے کر دی. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, اس فطرت پر جم جاؤ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے فطری اعتبار سے دین ہی پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ. تو
قرآن کہتا ہے اس فطرت پر جم جاؤ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جم جاؤ۔ تو اب اس کو بھی امام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، امام کی زندگی میں کیسے جمے ہوئے تھے دین پر، خدا کی قسم کیسے جمے ہوئے تھے، کوئی طاقت ہلا نہیں سکی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس فطرت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، نہیں ہٹے، اور بتا دیا اے میرے کریم تو نے جس پر جمے رہنے کا حکم دیا ہے نا، انشاءاللہ تو مجھے ثابت قدم پائے گا، میں اسی پر جمع رہوں گا۔ تو دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، پہلی چیز توجہ دین کی طرف رکھو، کس کی طرف رکھو؟ بولیے آپ، کس کی طرف رکھو؟ دین کی طرف۔ اور دوسری چیز، دو چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں، ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف دین ہو، تو جہاں دین ہو اور جس کے پاس دین ہو، اور دین سے مراد بھی وہ دین جو حسین کے پاس موجود تھا، ورنہ یزید بھی تو دیندار اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے ماننے والے بھی تو کہتے تھے، ان کے پاس جاؤ۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں حضرت وہ لوگ بڑی تعداد میں، ہم لوگ اتنے چھوٹے کیوں؟ تو یہ بھی حسین نے بتا دیا، یہ بھی امام نے بتا دیا کہ میرے سامنے بھی بڑی تعداد ہے، لیکن ان کا نام لیوا کوئی نہیں، اور میں چھوٹی تعداد میں ہوں، لیکن آج میرا ذکر قیامت تک جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق کی شان یہی ہوتی ہے کہ حق اللہ عز و جل اس کو عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔